بھی جگہ آ گیا نا الف لام میم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اتوں قرآن مجید شروع ہو گیا، لیکن شروع کس انداز میں ہویا؟ جس انداز میں سورۃ فاتحہ ختم ہو جاتی. آخری گل اللہ نال کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اساں کو سیدھا رستہ دس. اللہ تعالیٰ کتاب نازل کی تھی، شروع سے کی تھی، آخر الف لام میم. الف لام میم کا مطلب یہ ہے کہ الف لام میم دے بارے جس نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو نہیں دسیا اور صحابہ سے پوچھا بھی نہیں. ایک تو گل ہے نہ دسیا وہ پوچھنے دس جی سکے مطلب انہوں نے پوچھا بھی نہیں، انہیں دسیا بھی نہیں، نہ پوچھا بھی نہیں. اس تو یہ گل ثابت ہوتی کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جی انہیں دسنا ضروری نہیں سمجھی، انہیں سن پوچھنا ضروری نہیں سمجھی. شاید اس زمانے کا کوئی رواج ایسا یا دو طبقوں کو پتا آتا اس کی چیز ہے، واللہ عالم، لیکن اس کی کوئی تفصیل نہیں آتی. اس واسطے اسی بھی اس تک خاموش. الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ جتنے بھی حروف آتے ہیں انہوں کو حروف مقطعات آتے ہیں. مقطع اس واسطے آتے ہیں انہوں کو الگ الگ کر کے پڑھتے. الف لام میم کو تسی علم کر کے نہیں پڑھ سکتے، اس کو الف علیحدہ پڑھ سو، لام علیحدہ پڑھ سو، میم علیحدہ. ان کا مطلب نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دسیا، نہ صحابہ سے پوچھا، تو نہ تو کو پتا. اس تشریح ہے یہ. پھر اگلی گل آ گئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آخیا جی ایک تس کے ہاتھ میں ہونا تھا کتاب دے چھوڑی، لیکن اس کتاب کے بارے پہلا کام اس میں شک نہیں کرنا. ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں شک والی کوئی گل ہے نہیں. میں آخیا جی کس طرح شک والی گل ہے؟ کوئی بھی گل سن سامنے آوا، کوئی بھی معاملہ، شک تو بندے کو پیدا ہو جائے. یہ شک کس طرح دور ہوتی اس کتاب کے بارے میں؟ یہ نا سوچنے کی گل ہے. کوئی آیت پڑھ سو، کوئی معاملہ اس ہو سکتا ہے شک تھا جو یہ کتاب سٹارٹ ہی تو ہوتی ہے کہ اس میں شک کوئی نہیں. یہ مسئلہ کس طرح ہو؟ اس کتاب میں کوئی جملہ بھی ایسا نہیں. مثلا ایک سائنسدان ہے، وہ 30 سال ریسرچ کرتا ہے. ریسرچ کرنے کے بعد کیا آتا ہے؟ میں 30 سال ریسرچ کی تھی اور میرا ایک خیال ہے کہ یہ کام اس طرح ہوتا ہے. وہ یہ گل نہیں آ سکتا 30 سال کی ریسرچ تو بعد بھی کہ لازمی یہ کام اس طرح ہوتی نہ. وہ یہی گل آتا ہے جی میرا تجربہ یاد ہے، میرا یہ خیال ہے. کیوں؟ وہ 100% یقینی کام نہیں ہوتا. یہی وجہ کہ ایک سائنسدان ایک کو قانون بڑھا کے دے دے نا، 150 سال بعد ایک اور سائنسدان آتا اس غلط آ گیا تو میں گل صحیح آ. اس تو 200 سال بعد ایک اور آتا وہ بھی غلط ہے، میں جی گل دستا ہوں صحیح. کوئی بھی دنیا کا پڑھیا لکھا آدمی، سائنٹسٹ، کوئی بھی عالم کدے گل نہیں آ سکتا کہ جڑی گل میں آخی ہے یہ پتھر تو لکھی ہے اسی طرح. لیکن اس کتاب میں ہر گل اللہ تعالیٰ اسی طرح آخی یہ پتھر تو لکھی رہے اسی طرح سے. ایک کتاب اس طرح نہیں آتی شاید اس طرح ہوتا ہے، شاید کہ گل اس طرح نہ. ایک کتاب تھی اول تو آخر پڑھ سو یہ آخسی یہ گل اس طرح ہونی ہے، یہ گل اسی طرح ہوتی، یہ ہے ہی اس طرح. یہ کوئی شک شبے والی گل کر دی اس کا انداز ہی. ایک گل دوسری گل یہ کہ اس کتاب سن ماضی کے بارے میں جتنی گلاں آخیاں وہ تھی انسانوں کی تاریخ پڑھ دو ساری گلاں ہو کر رہی. اس کی کوئی گل بھی آئی تو غلط ہوئی نہیں. 1400 سال اس کتاب کو ہو گئے آئے تھے، آج تک اس کی کوئی گل جی اس ماضی کے بارے میں دسی وہ غلط ہوئی نہیں. اس تو یہ گل بھی ثابت ہوتی ہے کہ جی گلاں اس مستقبل کے بارے میں آخر وہ بھی غلط نہیں ہونے لگی. چلو اس کی کوئی گل ماضی کے بارے غلط ہوئی ہوا ہے تو اچھی آخر تو اس کی فلان گل غلط ہو گئی ہے. کل والی جی گل کر دی شاید اس میں بھی کوئی غلطی ہو، وہ بھی نہیں ہویا. پھر یہ کتاب بھی نہیں آتی شاید نہ یاد یقیناً اسی طرح ہوتی. پھر جڑا پڑھنے والا ہے اس کی اس کتاب سے شروع بھی جا کر اس میں شک ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور تسا بھی یہ کرنا ہے کہ یہ کتاب جیسے سے شروع کرنے لگے ہو
جی شک کرنا ہے تو اس کو ٹھپ کر رکھ چھوڑو. اس طرح اس کا کام پھر چلن نہیں لگا. پہلے یقین پیدا کر دیں. دسو جی کس گل پہ شک منگا بھائی اس میں کوئی ایسی گل ہے ہی نہیں جس میں شک کر سکو. پھر بھی چلو کوئی سوال کرو کہ پھر یہ گل اس طرح ہے, یہ گل اس طرح ہے, یہ گل فلانی گل پہ شک ہے. کوئی یہ کتاب دعویٰ کر دی چیلنج اس طرح شروع ہی اسی طرح. ذالک الکتاب یہ کتاب لا ریب فیہ سے کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. یہ کتاب یہ انداز سے کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بندہ آ سکتا ہے کہ میں جڑی گل کرنے لگا اس میں کوئی شک نہیں؟ کوئی بندہ آ ہی نہیں سکتا. یہ پہلے جملے تو کتاب آتی ہے, بندے کی کتاب نہیں ہے, خالق کی کتاب ہے. یہ اس کی کتاب ہے جس کی گل میں شک ہوتا ہی نہیں. گل ہی موٹی. اور دنیا کی کوئی کتاب اس طرح نہیں شروع ہوئی آج تک. کسا تھوڑے جی کتاب لکھی ہو, کسی کتاب لکھی ہو, اس میں پہلا یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ ہوں اس کتابوں میں جو کچھ اسی لکھ سکتے کوئی شک نہیں. یہ کتاب جڑی ہے 82,000 الفاظ تو مشتمل ہے. کتنے؟ 82,000 الفاظ. اور اس پہلے دس چھڑے نے 82,000 الفاظ میں جو ایک لفظ بھی شک نہ کر سکتے. عجیب تھا, عجیب چیلنج ہے. کوئی بندہ آنو جی دسو انسانی کا آئے گا جس نے کوئی کتاب لکھی ہوا, جس کو کلام کیتا ہوا, جس کو علم ایجاد کیتا ہوا, اس آکیا اس میں کوئی شک نہیں. اس وقت سب تو بڑی چیز سائنس ہی ہے. ایک سائنسدان اٹھتا ہے, اگلا وہ پچھلے دن اصول غلط کر چھوڑتا ہے, اس تو اگلا آتا اس تو پچھلے دن اصول غلط کر چھوڑتا ہے. تو سائنس بھی تو سارا شک ہی شک, ٹیکنالوجی بھی تو سارا شک ہی شک. لیکن نہیں آتی ہے کہ اس میں کوئی شک. تو جی شروع کرنا ہے تو یقین نال کرنا ہے. جی شک ہے تو پہلے اس کو ٹھپ کر رکھ چھوڑو اپنے شک سارے دور. یہ شک والے یہاں سے ہے ہی نہیں کتاب. پہلی تو یہ گل اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ شک شک اس کتاب نال نہیں چلتا. دوسری گل یہ ہے کہ چلو یہ گل اگر ذہن بچان دی ہے مندہ ذہن تو ٹھیک ہے. اگلی گل ہے اچھا جی مندے جی شک اس میں کوئی نہیں. اس کتاب کا کام کیا ہے, کس واسطے آئی؟ ہدی للمتقین. ہدن یہ ہدایت ہے. یہ پیچھے تو کیا تھا نا یہ دینا تو کو ہدایت دے, تو یہ ہدایت ہے نا, یہ دے چھڑیے نا. انہوں لوگوں واسطے جڑے متقی ہیں, یہ بچ نال ایک چیز تم چھلا لا چھڑے. بھائی میں ہدایت منگی ہے مجھ کو ہدایت دیو. آخیا جی ہدایت ہے لیکن تیرے واسطے نہیں ہے, متقی واسطے ہے. یہ مطلب نکلے. اگر تو اس کو ہدایت کنی ہے, تو ہدایت منگی ہے, تو ایک شرط سے بھی تیرے چلانے تینوں متقی بڑھنا پڑے. ایویں ہدایت نہیں دیں گی, یہ ہر بندے کو ہدایت نہیں دیں گی. یہ شرط قرآن مجید سے اضافی خود لائی. ہدایت لوڑ ہے ہدی للمتقین. کتاب ہوتا ہے جی شک شک تو پھر کوئی بھی نہیں, لیکن ہدایت صرف متقیوں کو دیں ہے. جڑے بندے متقی نہ ہون انہوں کو کتاب ہدایت نہیں دیں گی. یہ ثابت ہوا ہے اس کو کہ اگر اس کتاب کو ہدایت کرنی ہے تو متقی بڑھنا پڑے, ورنہ ہدایت حاصل ہو ہی نہیں سکتی. یہ پہلی لینڈ میں اس کتاب سے گل آ. پہلی گل یہ آتی کہ اس میں شک والی کوئی گل نہیں. دوسری گل یہ آتی کہ ہدایت ہے لیکن ہے متقیاں. مطلب میں تو ہدایت اس کو کہہ نہیں سکتا جب تک مجھے یہ نہ پتا چل رہا متقی کون ہوتے, اور پھر میں متقی بن نہ چلا, اس تو بغیر پھر ہدایت تھانے ہوئے گی. پھر تو سارا کام ہی گول ہو گیا. پہلے تو متقی بننا پہ, پھر کتاب تو ہدایت نہیں. اچھا ہدایت کا ذکر کیا تھا نا کہ ہدایت ایسی چیز ہے کہ جس نال دولت, جس نال اولاد, جس نال شہرت, جس نال اقتدار ملا تو فائدہ مند ہے, ورنہ ہدایت بغیر یہ ساری چیزیں نقصان دہ ہیں. سب یاد ہے نا پچھلی جی گل. ہوں دو گلا آ گئی. بھائی ہدایت منگی ہے, اچھا ہدایت دے چھوڑی. ایک ایسی کتاب تو سیاست چاہ دیتی ہے جس میں شک تو نہیں کر سکتے.
پہلے تو سوچو غور کرو 10 بندے مل کے بو آ پھر ایک ہی گل آتی ہے شک نہیں ہے شک والی کوئی گل کٹ کے دسو اگر ہے شک یا اس کے دعوے کو غلط کرو یا اپنے ذہن کو صاف کرو یا آپ کو جی قرآن غلط آ رہا ہے کہ اس میں شک ہے کڈو پھر کچھ شک یا اپنے ذہن میں شک والی گل صاف کرو دونوں ایک گل ہوتی تاں گل چل رہی ورنہ گل اتنی رک جائے اس وقت نہیں ٹر سکتی قرآن یاد ہے کہ سٹارٹ میں اس کو ٹھپ کر چھوڑ دے تو اس سے کمال دی نہیں اگر شک ہے دوسری گل اچھا شک دور ہو گیا ہدایت لوڑ ہے تو یہ متقیوں کو ہدایت دینی ہے تو سب نہیں ہدایت ہے کون آ گئی متقیاں کی وضاحت میں کیا کرتا ہے سن آپ وضاحت اگیا متقیاں کی تاریخ کیا دیتی یہ جو ایسا سوال پوچھا ہے متقی کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ دینا او لوگ اللہ دینا کا مطلب ہوتا ہے او لوگ اللہ دینا یؤمنون بالغیب متقیوں کی پہلی نشانی جڑے لوگ غیب کا ایمان رکھتے نبی کو دیکھے اللہ کو دیکھے جبریل کو دیکھے جنت دیکھیے جنم دیکھیے وہی جو چیزیں دکھی ہیں اس کا ایمان کس طرح متقی کی پہلی نشانی ہے یہ بغیر دکھے ایمان آنا جڑا بندہ آ کے میں اللہ کو دکھسا تو تا ایمان آن سا مجھ کو جنت جنم نظر آتی تو تا ایمان آن سا میں فرشتہ دکھے ہی نہیں میں ایمان کس طرح آنا وہ کہا کہ تو کتاب بند کر سو پورے کمل یہی نہیں الذین یؤمنون بالغیب متقی او لوگ ان کا پہلا وصف ہے کہ وہ غیب کا ایمان آنا 5 نشانی آسن اور متقی پہلی غیب کا ایمان دوسرا کیا جی وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ دوسری گل ہے متقی کی دوسری نشانی ہے کہ وہ نماز قائم کر دوسرا کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یا پہلے صلاۃ کی گل آئی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ دوسری نشانی متقی میں ہے کہ نماز قائم کرنا بھائی اگر تم نماز قائم کرنے والے نہیں ہو تو کتاب ٹھپ کر رکھ چھوڑو یہ تو سمجھتے ہدایت نہیں یہ بے نمازی کو ہدایت دے دی غیب کا ایمان نماز بے نمازی واسطے ہدایت نہیں ویسے ٹائم ضائع کر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور غیب کا ایمان آنے والا او نماز پڑھنے والا جڑا اس مال بچو خرچ کرا جڑا اللہ تعالیٰ اس کو دیتا تری شرط مال خرچ کر اللہ دی راہ تو مال اللہ دی راہ سے نا جڑا مال وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جڑا مال اساں کو دیتا ہے ہم ينفقون اس پہ جو خرچ کرتا جو کچھ بھی دیتا ہے وقت بھی مال ہے صحت بھی مال ہے اولاد بھی مال ہے پیسہ بھی مال ہے جائیداد بھی مال ہے جو کچھ اللہ سن دیتا ہے اس میں جو اللہ دے راستے میں خرچ کرو یہ متقیاں دی 3 نشانی آگے کیا جی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل 5ویں نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان آن دین اس چیز تا اے نبی جڑی اساں تساں تے نازل کیتی اور جڑی تساں کو پہلے نازل کیتی اللہ دے نبی تے کی چیز نازل ہوئی ایک قرآن اور پہلے کے نازل ہویا تورات انجیل زبور جتنی بھی کتابیں پہلے نازل ہوئی متقین کی 4تھی نشانی ہے کہ اس کتاب تا پکا ایمان رکھ سک اور اس تو پہلے جڑی کتاباں تھیں انہاں تے بھی ایمان رکھ سک اور متقین کی 5ویں نشانی ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون آخرت تے انہاں دا یقین ہے ایک ہوتا ایمان ایک ہوتا یقین یقین ایمان کو لو اگلی چیز ہوتی آخرت تک انہوں نے اس طرح یقین ہے کہ آخرت ہو سی ہو سکتی ایک بندہ آتا جی آخرت ہو سی تھے بڑے تو آخرت نہیں آنے لگی کیوں اب مجھ کو فلاں صاحب بچا کے ان سے بڑے برے عمل جڑے انہوں نے بدلہ مجھ کو نہیں ملن لگا کیا میں نے فلانے خاندان مجھے میں تو صحیح ہے تھا میں نے فلانے پیر صاحب نال جڑیا تھا
اس کا مطلب اس کو آخرت کا یقین ہی نہیں. آخرت کا یقین اس کو ہے دنیا واسطے, اپنے واسطے نہیں. بڑے برے اعمال تو اللہ کو نہیں ملنے لگا, جس کا یہ نظریہ اس کا آخرت کا کوئی یقین نہیں, وہ برے اعمال تو بچتا نہیں. نہیں میں تو فلانے بندے کا لڑ پکڑا, میں تو فلانی جی پیسے پا کے آیا, میں فلانی جی دیا بالیا, میں فلانے خاندان میں تعلق رکھتا. کی مطلب ہوا جی منہ کو نہیں پوچھ کے چھوڑ لگے, اس کا مطلب آخر تو ہوتی دنیا واسطے ہوتی, بڑے واسطے نہیں ہونے لگے. یہ شخص متقی نہیں, اس کو بھی قرآن تو کوئی ہدایت نہیں مل سکتی. قرآن پہ شک نہیں ہے. ایک گل دوئی گل ہے کہ ہدایت متقیاں واسطے. متقی کون؟ پہلی گل ہے کہ جو لوگ بن دیکھے ایمان آڑ. اس کی مثال ہے کہ فرعون ساری زندگی حضرت موسیٰ کو تنگ کرتا رہے, ظلم کرتا رہے. حضرت موسیٰ اپنی قوم کو کہن کر نسے, وہ پچھو اپنی فوجاں کہن کر گیا. دریائے نیل جڑا ہے وہ پھٹ گیا, کہیں کھڑا ہو گیا. حضرت موسیٰ ان کی قوم نکل گئی. جس فرعون اپنی فوجاں نال بڑے اندر دریائے نیل چلنا چاہتا. جس ویلے اس کی موتوں کا ویلا قریب ہے, جس فرشتے دیکھے نا اس آ کے میں بھی ایمان آندا موسیٰ اور ہارون دے رابطہ. انہیں آخیا نہ ہون نہیں. کیوں؟ غیب کا پردہ اٹھ گیا سا, فرشتے تو کو نظر آ گیا. ہون ایمان کا مسئلہ ختم ہو. یہ غیب کا ایمان ہے. جس ویلے موسیٰ تو کو آدھا تھا کہ اللہ آیا اس سے فرشتے, اس ویلے کی نہیں ایمان آتا. ہون تو مرن لگے, فرشتے ظاہر ہو گئے, ہون ایمان ختم. اس واسطے موتو وقت جس وقت فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے, اس وقت تک کوئی شخص ایمان آنا اس کا ایمان قبول نہیں ہو. کیوں؟ ایمان آنا غیب تھا. غیب تھا ایمان, نماز کی پابندی, خرچ کرنا اس مال میں تو جو دیتا. ایمان آنا اس چیز سے جڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے نازل ہوئی, اور قیامت تک پکا یقین رکھنا. ان دے بارے میں کیا کہ اولئک, ٹھیک ہے جی, اولئک علی ھدی من ربہم, یہ لوگ اس چیز تے اس ہدایت تے جڑی ان دی رب دی طرف آئی, واولئک هم المفلحون, اور صرف یہی لوگ کامیاب ہو سن, باقی کوئی بندہ کامیاب ہونے والا نہیں. گل ہی مکے. ہدایت منگی ہے, اصل ہدایت چاہت تھی. شک اس طرح نہیں کرنا, یہ یقین والی چیز ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ 5 گلاں کر سو تو ہدایت تھی, ورنہ کتاب بند کرو اور کوئی کام کرو. ہاں جڑا بندہ 5 کام کر سی وہی اپنے رب کی طرف ہدایت ہے, وہی کامیاب ہو سی, باقی سارے رہ جائے. گل ہی قرآن سے گل شروع ہی تھی. کوئی لگی لفٹ ہی نہیں رکھی. کوئی یہ نہیں کہ چوتھے صفحے تک 5ویں صفحے تک جو گل ہے, پہلے ہی صفحے تک یہ گل. اس کتاب تو فائدہ کس طرح چاہے اور اپنی مرضی. نہ غیب تا ایمان آنو, نہ نماز پڑھو, نہ خرچ کرو, نہ قرآن تا ایمان آنو, نہ آخرت تا ایمان رکھو. جاؤ جدھر مرضی. اس کتاب نال کوئی تعلق. یہ کتاب بیچ چھوڑو کسی چاہ دے. کیوں؟ فائدے کوئی. یہ ہے جی ہدایت کا. یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں اور انہوں کو ہدایت نہیں سی. اگر اس تو فوراً بعد اللہ تعالیٰ کافران کا ذکر کیتا ہے, اس تو بعد منافقہ کا ذکر کیا. کافر کے جو ہوتے ہیں, منافق کے جو. یہ مومنہ کا ذکر ہو جاتا ہے. پہلے مومن, پھر کافر, پھر منافق. گل کی اس میں کوئی گل سمجھ نہ آئی ہو.